السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم یہاں پڑھیں گے، سیکھیں گے اذان کا جواب کے بعد کے جو کلمات ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم. اس کے بعد پڑھیں گے اور سیکھیں گے اذان کی بعد کی دعا انشاءاللہ عز و جل. اذان کا جواب: اذان سن کر وہی کہیں جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. جیسا کہ ہم سب آپ جانتے ہیں اذان کے پورے کلمہ جتنے بھی ہیں سب ہم کو سیم دہرانے ہوتے ہیں سوائے دو کلمے کے. کون سا؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ کے بدلے میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو ہمیں کیا کہنے ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا یہ معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کے توفیق سے. بے شک. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 385. اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. دوسرا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ سے جل. یہ جو ایڈیشنل ہے یہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ایک بار اور. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں. اور جو دعا ہم لوگوں نے پڑھا رضیت باللہ، اس کا ترجمہ: میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 386. وضاحت: حی علی الصلاۃ کا معنی ہے جلدی سے نماز کی طرف آؤ. اب یہاں پر ہم وضاحت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت ہم لا حول شریف کیوں پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت کیوں پڑھتے ہیں، یہ اس کی وضاحت ہے. حی علی الصلاۃ کا معنی ہے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، اور حی علی الفلاح کا معنی ہے ایک عظیم الشان کامیابی یعنی جنت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جو تمہیں موت کے بعد نصیب ہوگی انشاءاللہ. مؤذن کے ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہے. بے شک. مؤذن کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود شریف یعنی درود ابراہیمی بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقریب جنت کا سب سے بلند درجہ اور خاص فضیلت عطا کر اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.